تو یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً ایک ہفتہ جو تھا جو 24 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک وہ اس علاقے میں کارروائی ہوئی اور کنسولیڈیشن کا جو ہے وہ عمل ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ہوا سے مطلب ہوائی فوج بھی استعمال ہوئی ایئر سٹرائکس کے لیے، کیونکہ یہ جو ان کی پوزیشنز تھی یہاں پہ ان کو سافن اپ کرنا ضروری تھا گراؤنڈ ایڈوانس کے لیے، گراؤنڈ اوفینسو کے لیے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے دوہری قسم کی کارروائی ہوئی یہاں پہ، جیسے کہ آپ کو مختلف سے نظر آ رہا ہے. اور یہ جو آپ کو گرین جو ایروز نظر آ رہے ہیں یہ وہ جو ہیں ایئر سٹرائکس کے ایروز ہیں جو کہ مختلف جلندر وغیرہ کے اور سالیروگا کے اور بدڑ وغیرہ کے اور کانی اور اس کے علاوہ کراما وغیرہ کے علاقے میں جو ٹاؤنز تھے ان کے اوپر یہ سٹرائکس کی گئیں. اسی ایکسس پہ جو ایڈوانس جو ہے وہ آگے گیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیر کے نشان جو ہیں یہ بہت دلچسپ ہے کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک ایکسس پہ ایڈوانس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ علاقے میں جتنے بھی جو اسٹریٹجک ایریاز ہیں، جو ٹاؤنز ہیں، ہائٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ کیپچر کیا جائے تاکہ وہاں پہ کنسولیڈیشن جو ہے اس کا عمل ہو. تو یہ ایک بنیادی طور پہ اگر آپ ایک ایکسس کو اگر ہم ایک تیر کے نشان کی طور پہ دیکھیں تو اس میں سے پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے تیر جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو ایلیمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں جہاں جہاں امپورٹنٹ جگہیں ہیں ان کو کیپچر کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر ان کو ہولڈ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہولڈ کیے بغیر جو ہے وہ آپ ایریا کو جو ہے نا اس کو کلیئر اپ نہیں کر سکتے اور اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ کنسولیڈیشن کا جو عمل ہے یہ اتنا ہی زیادہ اہم ہے جتنا کہ کسی ایک ایکسس پہ ایڈوانس کرنے کا عمل ہے. اور یہ مختلف ایریاز میں جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہو کے مختلف اسٹریٹجک پوائنٹس کو جو ہولڈ کرنا اور کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک بہت اہم حصہ ہے کسی بھی ایکسس پہ ایڈوانس کا فوجی نقطہ نگاہ سے. اور اس میپ میں بھی سلائیڈ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں جہاں وہ لڑائی ہوئی ہے ان ایریاز میں ان کو باضابطہ یہ تقریباً جو ہے تیسرا جو چوتھا ہفتہ جو تھا یہ چوتھے ہفتے کا معاملہ ہے. اور اس میں جو کمپلیٹ کنٹرول تھا اس ایکسس کے اوپر یہ جو ہے فورسز نے حاصل کر لیا ہوا تھا. اور اس کے بعد جو یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام علاقے ہیں یا وہ ہائٹس ہیں یا وہ نالاز ہیں یا وہ ٹاؤنز ہیں جہاں پہ یہ کنسولیڈیشن آپریشنز جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے پریزنس کو جو ہے وہ یہ سارے آپریشنز جو ہیں وہ لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ ایریا جو ہے وہ سیکیور ہو جائے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ 29 37 اور 31واں دن جو تھا اس لڑائی کا اس ایکسس کے اوپر اس پورے ایریا میں لدہ کے ارد گرد جو ہیں وہ ٹاؤنز جو تھے اور جو ہائٹس تھیں وہ ٹروپس نے کلیئر کر دی تھی. اور یہاں پہ بہت ساری سرنگیں بھی تھیں. اس طرح کی سرنگیں جو ہیں یہ باجوڑ میں بھی استعمال ہوئیں، دیر زیری میں بھی استعمال ہوئیں، مالاکنڈ میں بھی ہوئیں. یہ وہ ایمونیشن ڈمپس تھے، وہاں پہ انہوں نے ایمونیشن وغیرہ رکھا ہوا تھا، چھپنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں، لڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں. اس کے بعد اب یہاں سے مکین کی طرف جو ہے وہ ٹروپس نے ایڈوانس کرنا تھا اور وہاں پہ جو ہے نا لڑائی شڑائی جو ہے وہ زیادہ ہوئی. اور لیکن اس علاقے کی کنسولیڈیشن جو ہے وہ اس حد تک ہو چکی تھی کہ جیسے جنرل کیانی نے پہلے وہاں پہ جو ہے وزٹ کیا تھا، پھر لدہ میں بھی وہ آئے 29ویں دن جو تھا تاکہ پروگریس وغیرہ وہ چیک کریں کہ کیا جو ہے نا اس علاقے میں اس وقت صورتحال کیا ہے. تو یہ 29ویں دن کی بات ہے. تو یہ تقریباً 31ویں دن تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکا ہوا تھا یہاں پہ. یہ تو تھی جو شکی وانا لدہ ایکسس کی ہم نے بات کی. مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ کیا ہوا یہاں پہ، لیکن ایک وقفے کے بعد. سیاسیات میں خوش آمدید. جنوبی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. واپس چلتے ہیں. یہ جو تیسرا جو ایکسس ہے جو شمال سے جنوب کی طرف، اس میں رزمک کی چھاونی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہاں سے تیر کا نشان جو ہے وہ مکین کی طرف جا رہا ہے. 7th انفنٹری ڈویژن نے یہ کارروائی کی اور اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے یہ کس طریقے سے ہوئی.
اس میں بھی 3 بجے پہلے دن یہ رزمک سے جو ہے وہ چلے اور نواز کوٹ کی طرف گئے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو پیلے جو آپ کو تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں، یہ رزمک کی چھاونی کے اوپر راکٹ اٹیکس جو ہے وہ آتے رہے، اور جو آپ کو گرین جو وہ نظر آ رہا ہے وہ نواز کوٹ کے اوپر جو ہے وہ ایریل جو ہے وہ بمبارڈمنٹ اور اسٹریفنگ ہوئی، اور نواز کوٹ کا جو علاقہ تھا یہاں پہ بہت سخت جو ہے وہ ریزسٹنس ملی، اور یہ ایک ظاہر ہے ایک جو ہے نا اس قسم کی ریزسٹنس جہاں جہاں وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی ہے، اور یہ تقریباً 1 ہفتہ جو ہے ریگولرلی راکٹ فائر جو ہے وہ رزمک کیمپ کے اوپر جو ہے وہ ہوتا رہا، اور جو ہوائی جہاز تھے وہ باضابطہ جو ہے وہ بمباری کرتے رہے، اس میں مکین کے اوپر بھی بمباری کرتے رہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں اس میں بہت سارے جو ٹاؤنز ہیں تودا چینا وغیرہ کے، میاں نور خیل کے، بند خیل کے، تو یہ جو ایڈوانس تھا اس میں کافی ریزسٹنس جو ہے وہ ٹروپس کو فیس کرنی پڑی، اور یہ جو آپ کو لال لکیر نظر آ رہی ہے یہ وہ لکیر ہے جو کہ شمالی وزیرستان کو جنوبی وزیرستان سے جدا کرتی ہے۔ اس میں اگر دیکھیں آپ دوبارہ وہی معاملہ ہے کہ کچھ تیر کے نشان جو ہیں وہ پہاڑیوں کی طرف آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ تیر کے نشان جو ہیں وہ جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کی طرف ہیں، اور اس میں یہ منزا سر جو ہے اور میاں نور خیل کا، بند خیل کا علاقہ، امر خیل کا علاقہ، یہ مکین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ جتنی بھی ریزسٹنس تھی اس کا سامنا کر رہے تھے جو فوجی ٹروپس تھے، اور یہاں پہ جتنی جگہ پہ آپ کو یہ پیلے اور لال نشان دکھائی دے رہے ہیں یہ وہ تمام ایریاز ہیں جہاں پہ سخت قسم کی لڑائی ہوئی اس ایکسس پہ ایڈوانس کرتے ہوئے۔ یہ اگر آپ دیکھیں اس میں جو تقریباً 4 دن میں ڈے 15 to 20 یہ باضابطہ جو ہے وہ مکین کے قریب پہنچ چکے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو آس پاس کا علاقہ تھا اس کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد 3 اطراف سے جو ہے وہ انہوں نے پریپریشن کی ٹو assault دس کی ملیٹنٹ اسٹرانگ ہولڈ مکین کی جو تھی، اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی چیزیں ہوتی رہیں۔ 7ویں دن جو ہے یہ تودا چینا وغیرہ کا علاقہ جو ہے جو آؤٹسکرٹس میں مکین کی اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو باقی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی چھوٹی موٹی لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہی تھی، اور یہ ایریا جو ہے کلیئر کرنا مکین پہ فائنل اسالٹ سے پہلے بہت ضروری تھا، اور 21ویں دن جو ہے وہ یہ اسالٹ شروع ہوا اور مکین میں داخل ہو گئے فوجی ٹروپس، اور دے بگین سیکیورنگ مکین، اور اس میں باضابطہ جو ہے اسٹریٹ فائٹ ہوئی، اور کافی شدید قسم کی جو ہے وہ اسٹریٹ فائٹ ہوئی جو رپورٹ کی گئی ہے۔ کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز تو نہیں ہے ہمارے پاس اس کو کورابریٹ کرنے کے، لیکن جو ہمیں شعبہ جو فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے اس سے جو اطلاعات ملی اس کے مطابق یہاں پہ بہت سخت لڑائی ہوئی، اور انہوں نے اس کے علاوہ جب یہ مکین میں انٹر ہوئے اس سے پہلے یہ جتنے بھی کی روڈ جنکشنز جو تھے جو مکین کو لیڈ کرتے تھے ان کو بھی سیکیور کر لیا گیا تھا، اور یہاں پہ بیت اللہ محسود کا جو گھر تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو نومبر 7 سے 13 کا جو ہفتہ تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ کارروائی جو ہے مختلف علاقوں پہ ہوئی، اور یہاں پہ وہی کنسولیڈیشن کا سیکیور کرنے کا عمل ہے۔ جو آپ کو پیلے جو نشان نظر آ رہے ہیں وہ راکٹ فائر ہے، اور جو سبز جو آپ کو تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں وہ جو ایریل بمبارڈمنٹ ہے اس کے نشانات ہیں، اور اس میں جو کافی یہاں پہ سخت قسم کی ہوئی، کیونکہ یہ جو کلیئرنگ اپ کا جو عمل ہے کہ پہلے آپ نے جو ہے وہ منصوبہ بندی کی، حملے کی، 3 اطراف سے آپ نے حملہ کیا، پھر آپ نے حملہ کرنے کے بعد جو ہے اس جگہ کو کلیئر کیا، پھر اس کو سیکیور کیا، تو یہ سارا عمل ایسا ہے کہ جس میں مختلف مراحل میں کسی نہ کسی مرحلے میں جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ دوسری طرف سے ملنی ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔